زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے، چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم گوئی کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یعنی زبان کو دوسروں کی دل آزاری سے، غیبت سے، دھوکہ دہی سے روکو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے اور اپنے گناہ پر رو۔ گھر کے کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر فتنے میں مبتلا نہ ہو، اور گناہ پر رونے سے مراد گناہ پر اظہار ندامت اور توبہ کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کر لو۔ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فضول باتوں اور کاموں سے بچنا، جس کام میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ فضول ہے۔ اور قرآن و حدیث میں فضول باتوں، فضول کاموں سے بچنے کی بڑی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ قرآن کریم نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو اور فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اچھا مسلمان ہونے کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ لہٰذا فضول بحثوں، بے فائدہ کاموں اور بیکار مشاغل سے پرہیز کرنے کا اہتمام کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔